اللہ نے تم میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا. جس نبی کی نسبت ابراہیم علیہ السلام مزدوریاں کر کے مانگا کرتے تھے نا، وہ مجھے اور آپ کو کسی محنت کے بغیر مل گئی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ الگ شے ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اس نسبت کا پاس بھی ہے کہ نہیں ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی. ایک نوجوان نا میرے دفتر میں آیا. میں کوئی مسئلے کی بات نہیں کرتا، آپ سب کو معلوم ہے جو پہلے سے سنتے رہے، لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا عجیب واقعہ. وہ نوجوان میرے دفتر آیا، مجھے کہنے لگا اپنا مسلک بتائیں، پھر میں آپ سے قرآن پڑھوں گا. میں نے کہا بھائی میرا مسلک وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، میں وہی جواب دیتا ہوں. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں تم سے کوئی پوچھا کرے تم کون ہو تو تم کہو اننی من المسلمین. میں کن میں سے ہوں؟ مسلمانوں میں سے. اس نے کہا مجھے نہ بڑا شک ہے آپ کس راستے میں ہیں، آپ مجھ سے ذرا بحث کریں، میں دلائل کے انبار لگا دوں گا. میں نے کہا بھائی میں بحث کرنے والا نہیں ہوں، میں تو پڑھنے پڑھانے والا ہوں. ویسے کاہے کے دلائل ہیں آپ کے پاس؟ کہنے لگا میں ثابت کر سکتا ہوں. جملہ ذرا سنیے گا. کہنے لگا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں اس کرسی پر حضور تشریف فرمایا. ہوتی ہے نا آج کل ایسی بحثیں. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اللہ کے بندے ثابت نہ کرنا، اگر واقعی ایسا ہو گیا نا، اگر واقعی ایسا ہو گیا اور تو نے ثابت کر دیا، میں تو شرمندگی سے مر جاؤں گا. میں تو اتنی سکت نہیں رکھتا کہ حضور کا سامنا کر سکوں. نہ میری نماز ایسی، نہ میرا روزہ ایسا، نہ میرا حلیہ ایسا، نہ میرا ایمان ایسا، نہ میری عبادت ایسی کہ میں کہوں حضور میرے سے ملاقات کریں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑا عجیب کسی نے سروے کیا، مجھے وہ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، مجھے وہ بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. کسی نے آ کر پوچھا، کیمرہ مین آ گیا مائک لے کے اور کہنے لگا ذرا سوچیں آپ کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا بات کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا تو دل کرے گا کہ کہیں زمین پھٹے اور میں اس زمین کے اندر چلا جاؤں. میں تو آنکھ بھی نہیں اٹھا سکوں گا. ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے. کیا خیال ہے ہمارے حالات ایسے؟ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو یعنی کوئی بیوقوف ہی ہوگا، کوئی مجنون ہی ہوگا، کوئی ذہنی طور پہ بالکل فارغ آدمی ہوگا جو حضور کی عظمت کا قائل نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. سوال تو یہ ہے کہ عظمت مان کر ہم نے کیا پھر اتباع بھی کی، اطاعت بھی کی ہے؟ قرآن کریم نے کیسی کیسی عظمتیں بیان کی. اللہ اکبر. بعض حضرات نے ترجمہ کیا نا قرآن کا، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں سارے قرآن کا ترجمہ کر لیتے تھے، ایک جگہ پہ جا کے پھنس جاتے تھے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سمجھ نہیں آ رہی کیا ترجمہ کریں. دوحا کا مطلب ہے دن، لیل کا مطلب ہے، دوحا کا مطلب ہے چڑھا ہوا دن، اور لیل کا مطلب ہے رات، سیاہ کالی رات. سمجھ آ رہی؟ مترجمین نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم صرف ترجمہ کر دیں اور کہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں دن کی قسم اور رات کی قسم. پھر پیچھے گئے اور پیچھے گئے اور پیچھے گئے تابعین تک، صحابہ تک، ذرا بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا والضحیٰ کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. اب جب آپ یہ ترجمہ کریں گے نا تب آپ کو تیسری آیت کا مزہ آ جائے گا. میں جمیل آئی آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں سنائی، بڑے دن ہو گئے.
آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھ پہ وحی نہیں آئی، کچھ دن گزر گئے ابھی وحی نہیں آئی۔ اس بدبخت عورت نے کہا لگتا ہے تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا، جو تمہیں نئی نئی باتیں نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، یہ تو بات تھی نا کہ اس بدبخت عورت نے اللہ کو شیطان سے تشبیہ دے دی، معاذ اللہ۔ یہ بھی دکھ تھا اور یہ بھی دکھ تھا کہ کہیں واقعی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ حضور کے دل میں غم کی کیفیت آئی ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا دیکھیں حضور کے دل کی کیفیات کی اللہ کو کس قدر پرواہ ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے نبی مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم اور مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، اتنے خوبصورت چہرے سے اور اتنی خوبصورت زلفوں والے سے بھی کبھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا اور نہ اس نے آپ کو اکیلا چھوڑا۔ دل میں صرف یہ کیفیت آئی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، دل میں کیفیت آئی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی ناراض تو نہیں ہوا۔ پھر ایک اشارہ اور کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آیا آپ کے نبی کی عظمت کیا ہے۔